السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عزیز دوستوں، یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس پورے مہینے میں انشاءاللہ العزیز سیرت کے عنوان پر گفتگو ہوگی. سیرت کے بہت سارے پہلو، بہت سارے گوشے ہیں. ہر جمعہ الگ الگ عنوان پر اور الگ الگ موضوع پر آپ حضرات کے سامنے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے. چونکہ آپ پیدائشی یتیم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی. حضرت عبد المطلب بہت زیادہ فرحہ و شادہ ہوئے اور آپ کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا. ولادت کے بعد چند دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا، اور اسی دوران آپ نے اپنے چچا ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا. لیکن عرب میں دستور یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو پیدا ہونے کے بعد بچے کو کچھ دنوں کے لیے دیہات میں بھیج دیا جاتا، دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس بھیج دیا جاتا. ایک لمبے عرصے تک بچہ، تقریباً 2 سال 2.5 سال تک بچہ وہاں رہتا. دیہات میں کھلی فضا میں، نیچرل فضا میں اس بچے کی پرورش ہوتی. حسب دستور شیرخوار بچوں کو لینے والی عورتیں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرخوار بچوں کو جو لینے والی عورتیں تھیں ان کو دینے کا ارادہ کر لیا گیا. جب وہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتیں، وہ قبیلے بنو سعد کی عورتیں تھیں جو دودھ پلانے میں بہت مشہور تھیں. ایک ایک کر کے جب وہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتیں تو آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ پیدائشی یتیم ہے، ان کے والد نہیں ہے، تو ہم کو محنتانہ کہاں سے ملے گا، اجرت اور معاوضہ کہاں سے ملے گا. اس لیے قبیلے بنو سعد کی تمام عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا. انہی قبیلے بنو سعد میں ایک بڑی باسعادت خاتون تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ خاندانی غریب تھی، کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہوتے تھے. کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکی تھی. ان کی پستان خشک ہو چکی تھی، بچے کو دودھ بھی نہیں آتا تھا. ان کا بھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا شیرخوار، وہ بچہ دودھ نہیں پاتا، رات رات بھر روتا رہتا. اب قافلے کے جانے کا وقت ہے، قافلہ روانہ ہو رہا ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ ہماری سہیلیاں تو بچہ گود لے کر جائیں،
اور میں خالی ہاتھ چلی جاؤں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، چلو ہم محمد ہی کو گود لے لیتے ہیں، ان کو ہی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے اس در یتیم کو لے لیتے ہیں اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اب سنیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے محمد کو، در یتیم کو اپنے گود میں لیا، اللہ کی طرف سے برکتیں ہمارے سامنے ظاہر ہونے لگی، اور میں نے حضور کو اپنی گود میں لینے کے بعد 4 برکتیں میں نے دیکھی۔ اللہ کی جانب سے 4 برکتوں کا ظہور ہوا، 4 کرشمات کا ظہور ہوا۔ پہلی برکت اللہ کی جانب سے یہ ظاہر ہوئی کہ محمد کو گود میں لیتے ہی میرا سینہ دودھ سے لبالب بھر گیا، اور میرے سینے میں اتنا دودھ آیا کہ میرے حقیقی بیٹے نے بھی شکم سیر ہو کر نوش فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر کے پیا۔ دونوں نے آرام سے پیا اور آرام سے سوئے۔ ایک برکت اللہ کی جانب سے یہ ظاہر ہوئی۔ دوسری برکت، میری اونٹنی جو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے بالکل چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، اس کے تھن بالکل خشک ہو گئے تھے، اللہ نے اس میں بھی بے پناہ دودھ پیدا کر دیا۔ میرے شوہر حارث نے دودھ دہا تو اتنا دودھ نکلا کہ ہم میاں بیوی بالکل شکم سیر ہو کر کے پیے، پھر بھی دودھ بچ گیا۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ کس کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ نہ میری وجہ سے، نہ میرے شوہر کی وجہ سے، اس بچے کی برکت کی وجہ سے جس کا نام محمد ہے۔ تیسری برکت اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمائی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لینے اپنے وطن سے مکہ آ رہی تھی تو میری اونٹنی چونکہ بہت کمزور، بہت لاغر، دبلی پتلی تھی، بہت اس کی رفتار کم تھی، سست تھی۔ ہماری سہیلیوں کی سواری بہت آگے جا رہی تھی اور ہماری سواری بہت پیچھے ہو رہی تھی، لیکن جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر واپسی کے ٹائم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتی ہوں تو میری اونٹنی کے اندر ایک عجیب طریقے کی کیفیت اور طاقت و قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ میری اونٹنی انتہائی برق رفتاری کے ساتھ چلتی ہے۔ میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ حلیمہ تمہاری اونٹنی تو بہت سست رفتار تھی، تمہاری سواری کے اندر، تمہاری اونٹنی کے اندر اتنی طاقت اور اتنی تیز رفتاری کہاں سے آئی؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ سبب یہ بچہ ہے، یہ در یتیم ہے، یہ آمنہ کا راج دلارا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری سواری کے اندر تیز رفتاری اور قوت و طاقت پیدا فرما دی۔ چوتھی برکت حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اللہ کی جانب سے یہ ظاہر ہوئی کہ ہمارے خاندان والوں کی بکریاں چرنے جاتی تو وہ بکریاں یا تو آدھا پیٹ لوٹتی یا تو بھوکے پیٹ لوٹتی، لیکن میری بکریاں جب چرنے جاتی اللہ تعالیٰ میری بکریوں کو شکم سیر کر کے واپس کرتے تھے۔ خاندان کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم بکریاں کہاں چراتے ہو؟ حلیمہ کی بکریاں کہاں چرتی ہیں؟ ان کی بکریاں شکم سیر ہو کر آتی ہیں، آج سے تم بکریوں کو وہیں چرانے لے جانا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تو اس در یتیم کا کمال ہے کہ اس کو گود لینے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو یہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ بہرکیف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا۔ 2 سال تک حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ شروع ہی سے آپ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنے والے تھے۔
حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ حضور نے کبھی میرے دونوں پستانوں کا دودھ نہیں پیا ہے، صرف ایک پستان کا دودھ پیا ہے۔ جب میں دوسری پستان لگاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منہ ہٹا لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے حضرت حلیمہ کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ والا بھائی، رضاعی بھائی، اگر حضور پی لیتے تو اس بیچارے کا کیا ہوتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی رعایت کر رہے ہیں، اس بچے کے حق کا خیال کر رہے ہیں کہ صرف ایک چھاتی کا دودھ پیتے ہیں، دوسری چھاتی کو منہ نہیں لگاتے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ جب 2 سال مدت رضاعت، دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی، حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس حضور کو لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں مدت رضاعت تو کمپلیٹ اور مکمل ہو چکی ہے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس در یتیم کی تھوڑے دن پرورش میں اور کروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو دوبارہ لے کر چلی جاتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے خوش ہو کر کہا میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب شان عطا فرمائی ہے، لے جاؤ تھوڑے دن اور پرورش کرو۔ حضرت حلیمہ دوبارہ لے کر آ جاتی ہیں اپنے گھر، اور تقریباً 2.25 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس اور رہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ دوبارہ لے آتی ہیں، آپ کی پرورش کرنے لگتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں کہ اچانک 2 بچے دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے مکی بھائی کو 2 لوگوں نے قتل کر دیا ہے، 2 لوگ آئے ہیں اور ہمارے مکی بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث دونوں میاں بیوی دوڑتے بھاگتے ہوئے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سہمے کھڑے ہیں۔ حضور سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی جان 2 فرشتے آئے تھے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور میرے سینے کے اندر سے دل کو نکالا، ایک تشت میں رکھا اور اس کو زمزم سے دھل کر کے فٹ کر دیا اور دل کے پاس سے ایک فاسد مادہ نکال کر کے اس کو باہر پھینک دیا، اور ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ یہ دل کے اندر سے جو فاسد مادہ نکالا گیا ہے یہ شیطان کا وسوسہ تھا، شیطانی حصہ تھا، میں نے اس کو نکال کر کے تمہارے دل سے پھینک دیا ہے اور میرے دل کو فٹ کر کے وہ چلے گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپریشن بھی کروا دیا، ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا تھا، ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا، جسم پر کوئی نشان نہیں۔ فرشتے آپریشن کرتے ہیں، شق صدر کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور آپ کے دل سے شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا جو حصہ تھا اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ ہم اور آپ غلط بات اپنی زبان سے نکال سکتے ہیں، ہم اور آپ غلط چیزیں سوچ سکتے ہیں، ہم اور آپ اپنی زبان سے بری باتیں کہہ سکتے ہیں، ہم اور آپ غصے میں آ کر ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کر سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا اثر ہی نہیں رکھا، نبی پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ بقیہ عام انسانوں کو شیطان بہکا سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے۔ جب یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا حضرت حلیمہ ڈر گئیں اور انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا نہیں بچہ واپس کر دینا چاہیے، خدا نخواستہ اگر کچھ ہوا تو پوری ذمہ داری پوری بدنامی ہم لوگوں کے سر آئے گی۔ چنانچہ وہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر بچے کو گئیں، در یتیم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ بچے کو واپس لے لیجئے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ آپ تو بڑی خوشی خوشی لے کر گئی تھی، دوبارہ کیوں واپس لے آئیں؟ حضرت حلیمہ نے کہا کہ ایسا واقعہ پیش آیا، میں ڈر گئی۔ حضرت آمنہ نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، یہ عجیب و غریب بچہ ہے، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے عجیب شان عطا فرمائی، اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا میرے پیٹ سے، پیدائش کے وقت
میں نے ایک عجیب نور دیکھا تھا کہ اس نور کی روشنی کی وجہ سے آزو بازو کے محلات روشن ہو گئے تھے. آپ فکر نہ کرو، اس بچے کو کچھ ہونے والا نہیں. بلاخر حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے حوالے کر کے ان کا بچہ ان کے حوالے کر کے چلی گئی. اب جب حضرت آمنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ کی عمر تقریباً 4 سال تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس 2 سال رہے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6 سال. 6 سال کی عمر آپ کی ہو گئی تو آپ کی والدہ محترمہ، جو آپ کی حقیقی والدہ ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کو لے کر مدینہ جانا چاہتی تھیں. چونکہ حضرت آمنہ کا ننیحال مدینے میں تھا، چنانچہ وہ آپ کو لے کر مدینہ چلی جاتی ہیں. وہاں 1 مہینہ قیام کرتی ہیں. وہیں پر طبیعت بگڑتی ہے. طبیعت بگڑنے کے بعد کچھ سدھار بھی آتا ہے. وہ مکہ واپس آنے کا ارادہ کرتی ہیں اور مکہ واپس آنے لگتی ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ابوا، جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے ابوا. وہاں پہنچتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہاں طبیعت بہت زیادہ بگڑتی ہے، وہیں پہ انتقال ہو جاتا ہے اور وہیں پر آپ کی تدفین بھی عمل میں آ جاتی ہے. باپ بھی چلے گئے پیدائش سے پہلے، ماں بھی چلی گئی 6 سال کی عمر میں. اب آپ کی نگرانی آپ کی والدہ کی باندھی کر رہی ہیں ام ایمن. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نگرانی کرتی ہیں اور آپ کو ساتھ لے کر مکہ آتی ہیں اور آپ کو آپ کے دادا کی کفالت میں کر دیتی ہیں، آپ کے دادا کے حوالے کر دیتی ہیں، حضرت عبد المطلب کے حوالے. حضرت عبد المطلب آپ کی کفالت کرنے لگے. 8 سال کی عمر تک حضرت عبد المطلب کی کفالت میں رہے. جب 8 سال کی عمر آئی، حضرت عبد المطلب بھی بس جانے کے قریب ہو گئے. حضرت عبد المطلب نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی تھی، چچا ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں، کہ میرے انتقال کے بعد میرے پوتے کی دیکھ ریکھ تم کرنا. چچا ابو طالب نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے ہم کریں گے کفالت. کفالت ہوتی رہی. تقریباً 40 سال تک چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کی. ابھی میں آگے اس کی تفصیل بتاتا ہوں. یہاں ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے حضور کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. باپ بھی چلے گئے پیدائش سے پہلے، 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئی، جو آخری سہارا بچا تھا عبد المطلب کا وہ بھی چلے گئے. کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دنیاوی سہارا اٹھا کر اپنا سہارا آپ کو دیا، اور آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ میرے نبی کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر، میرے نبی کے اعلیٰ کردار کو دیکھ کر، میرے نبی کے بلند رتبے کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہے، ان کے دادا نے ان کی تربیت کی ہے، بلکہ وہ ایک کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نبی کی تربیت اللہ نے کی ہے. اس بات کو بتانے کے لیے ایسا اللہ نے کیا تھا. اور نبی کی تربیت اللہ نے کی. حضور کی حدیث ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ مجھے ادب میرے رب نے سکھایا اور بہت اچھے طریقے سے سکھایا، اور مجھے تعلیم میرے رب نے دی اور بڑے اچھے طریقے سے تعلیم دی. تو امت کو یہ بتانے کے لیے اللہ نے سارے سہارے کو چھینا تاکہ امت کو یہ بات معلوم ہو کہ نبی کی تربیت کون کرتا ہے. نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، نبی کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہوتا، نبی کا کوئی مربی نہیں ہوتا. نبی کا مربی، نبی کا معلم، نبی کا استاذ اللہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا. بہرحال دادا عبد المطلب نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے ابو طالب کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں. چچا ابو طالب نے وصیت کو قبول کرتے ہوئے آپ کی کفالت قبول کی. اور چچا ابو طالب تو ایمان قبول نہیں کر سکے، لیکن چچا ابو طالب نے آپ کا بھرپور سپورٹ کیا ہے پوری زندگی. آپ کا بہت تعاون کیا ہے چچا ابو طالب نے. ممکن ہے کہ چچا ابو طالب کے عذاب میں حضور کا ساتھ دینے کی وجہ سے تھوڑی بہت تخفیف ہو جائے.
تھوڑا ان کا عذاب اللہ ہلکا کر دے، چونکہ انہوں نے حضور کے ساتھ بہت کچھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک انہوں نے تقریباً کفالت کی۔ اب بیچ میں بہت سارے حالات ہیں لیکن وقت بہت کم ہے، میں بیچ میں حذف کر کے اب میں وہاں تک پہنچتا ہوں جب آپ کی عمر 35 سال ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی عمر 35 سال ہو گئی تو مکے کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا، شدید بارش ہوئی اور خانہ کعبہ کی دیواریں مسمار ہو گئیں، منہدم ہو گئی۔ اب یہ بات آئی کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ لوگوں میں مشورہ ہوا کہ بھائی حلال پیسہ لگنا چاہیے، اللہ کا گھر ہے، ہاں حلال پیسہ لگے گا، یہ بات طے ہو گئی اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اب اصل مسئلہ تھا حجر اسود کو رکھنے کا۔ حجر اسود کو رکھنا فضیلت کی چیز ہے، اس کو بوسہ دینا فضیلت کی چیز ہے، چونکہ وہ جاہلیت کے دور کے لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے، آپس میں دستوں گریباں ہو رہے تھے، کئی دنوں سے اختلاف اور جھگڑا چل رہا تھا، کوئی خاندان کہتا کہ میں رکھوں گا، کوئی خاندان کہتا میں رکھوں گا، آپس میں دستوں گریباں ہو رہے تھے، یعنی وہ عقدہ، وہ گتھی حل نہیں ہو رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال معاملہ یہاں تک پہنچا، یہ طے ہوا کہ دیکھو کل جو مسجد حرام میں صبح فجر میں سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو ہم اپنا حکم اور فیصل مانیں گے اور وہی جو کہیں گے اس کو مان لیا جائے گا۔ لوگ صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ صبح کون پہلے جائے گا۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ لوگ خوش ہو گئے کہ بھائی یہی ہمارے فیصل رہیں گے اور جو یہ کہیں گے اس کو مانا جائے گا۔ حضور کے پاس سب لوگ آئے اور پورا واقعہ بتایا۔ حضور نے کہا اچھا معاملہ ایسا، میں اس کو چٹکیوں میں حل کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ اجازت دیتے ہو میں اس پتھر کو اٹھا کر اس چادر کے بیچ میں رکھ دوں؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، خوشی خوشی ہم اجازت دیتے ہیں۔ حضور نے اس پتھر کو اٹھا کر کے چادر کے بیچ میں رکھ دیا اور تمام خاندان والوں سے کہہ دیا کہ چادر کا کنارہ، چادر کا کونا پکڑ لو اور لے کر آؤ۔ جب وہاں لے کر گئے جہاں پتھر کو نصب کرنا تھا، حجر اسود کو جہاں لگانا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ پتھر کو لے کر آئے ہو، سارے خاندان کے لوگ مل کر لے کر آئے ہیں، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں پتھر یہاں لگا دوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لگا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے لگا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جھگڑا ختم۔ چٹکیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے معاملے کو حل کر دیا۔ سارے کے سارے لوگ خوش ہو گئے، سارے کے سارے لوگ حجر اسود کے رکھنے میں شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عقل، وہ دماغ، وہ دانائی، وہ عقل مندی اللہ نے آپ کو دی تھی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی داستان، آپ کی ولادت باسعادت کی مختصر سی داستان ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ میں نے بیچ میں بہت کچھ حذف کیا ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں اس پہلو پر غور کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت باسعادت کی جو داستان ہے، اس میں ہمارے لیے عمل کے لیے کیا کیا نکات ہیں، عمل کے لیے کیا کیا پوائنٹس ہمارے لیے ملتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا آیا تھا یاد ہے؟ دستور کیا تھا عرب میں کہ بچوں کی نشو و نما دیہات میں ہوتی تھی۔ تو اب یہ پوائنٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ بچوں کی تربیت نیچرل طریقے سے کرنی چاہیے۔ ان کو فاسٹ فوڈ مت کھلاؤ، ان کو اچھی فضا میں لے کر جاؤ، اچھے ماحول میں لے کر جاؤ، تاکہ ہمارے بچے کی گروتھ، ہمارے بچے کی پرورش صحیح طریقے سے ہو سکے۔ اچھی غذا کھلاؤ، اچھے ماحول میں لے کر جاؤ، اچھی فضا میں ان کو لے کر جاؤ تاکہ اس بچے کی نشو و نما اچھی ہو۔ پہلا پیغام یہ ہے۔ دوسرا پیغام آپ کی ولادت باسعادت کے داستان سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہر ایک کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کہاں یہ بات آئی؟ حضور اپنے رضائی بھائی کا خیال رکھتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے حقوق کا لحاظ رکھیں، عدل و انصاف کو قائم رکھیں۔ تیسرا پیغام جو ابھی آپ کے سامنے گزرا کہ اختلافات کو سلجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، الجھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کا کام ہے مسائل کو سلجھانا نہ کہ الجھانا۔ اگر کہیں اختلاف ہے تو آپ جھوٹ بول کر ہی صحیح،
شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، دو لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کرو، آگ لگانے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ تین پیغامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے داستان سے ہم کو ملتے ہیں۔ بچوں کی پرورش نیچرل طریقے سے کیا جائے، ہر ایک کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، عدل و انصاف کیا جائے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ مسائل کو اور اختلافات کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.